آج کئی انجینئرنگ کرتے ہیں تاریخ کی، اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ فرشتے نہیں۔ کئی اہل سنت کے ممبر پہ بیٹھنے والے تحقیق کے نام پہ اور انصاف اور عدل پروری کے نام پہ ان کو یہ جرأت ہوئی کہ انہوں نے بھی ان دنوں کے اندر صحابہ کے اوپر زبانیں کھولی، اور صحابہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ یہ ان پر تان کرنے والے اور ان پر بد زبانی کرنے والے اپنے گناہ بڑھاتے ہیں اور ان کا شان بڑھاتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک خاص طبقہ تھا جو ایسا کرتا تھا، لیکن یہ زہر اس طرح پھیلا اور اس طرح یہ زہر لوگوں کے اندر سرایت کیا کہ کئی اہل سنت کے ممبر پہ بیٹھنے والے تحقیق کے نام پہ اور انصاف اور عدل پروری کے نام پہ ان کو یہ جرأت ہوئی کہ انہوں نے بھی ان دنوں کے اندر صحابہ کے اوپر زبانیں کھولی اور ان کے نقائص ڈھونڈے، اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ فرشتے نہیں تھے۔ اور کون کہتا ہے یہ فرشتے تھے؟ یہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پہلے معاف کر دی۔ حضرت حاتب بن نبی بلتعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا کہ مکے پہ چڑھائی کرنی ہے، انہوں نے خط لکھ دیا، مکے والوں کو پیشگی انفارم کر دیا کہ تیاری ہو رہی ہے چڑھائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ گئی کہ خط لے کے عورت جا رہی ہے، واپس لے لو خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فلان جگہ کے اوپر وہ عورت ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ واپس لے کے آؤ۔ حضرت علی آئے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے کہا تیرے پاس ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی بندی دے دے، نہیں تو ہم نکالیں گے، تیرے اندر سے نکلے گا وہ اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں۔ جب اس نے محسوس کیا کہ یہ تو مجھے تلاشی لیں گے اور میرا سب کچھ دیکھیں گے، تو کہنے لگی اچھا آپ دوسری طرف منہ کریں، میں آتی ہوں آپ کو دے دیتی ہوں۔ اپنے بالوں کے اندر سے نکال کے دے دیا، واپس لے کے آئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا حاتب نے خط لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا حاتب یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بات سنو۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ دوسروں کے سب کے تو رشتہ دار وہاں ہیں اور میری رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اور میرے گھر والے وہاں ہیں، تو میں نے کہا چلو میں ان کے ساتھ کوئی احسان کر دوں اور یہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، اس نے یہ کام کیا ہے، میں اس کی گردن اتار دوں، آپ کا راز فاش کیا۔ فرمایا عمر رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ بدر میں شریک تھا، اور بدر والے وہ ہیں جنہیں اللہ نے کہا تھا بدریو تم جو کرو میں نے اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ نے ایسے نہیں معاف کیا آنکھیں بند کر کے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے اہل بدر کو جھانک کے دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے، صدق ہے، خلوص ہے، وفا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے آئندہ تم سے جو بھی ہو جائے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے معافیوں کے اعلان کر دیے ہیں، اور پھر آج کئی انجینئرنگ کرتے ہیں تاریخ کی، اور کئی جو ہے وہ تحقیق کے نام پر اور کئی انصاف کے نام پر اور کئی جو ہے وہ کسی اور نام سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور صحابہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ یہ جو ان کے لیے رحمت کی دعا کرنے والے رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، یہ دعا کرنے والے دعا کر کے ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں، یہ ان پر تان کرنے والے اور ان پر بد زبانی کرنے والے اپنے گناہ بڑھاتے ہیں اور ان کا شان بڑھاتے ہیں، یہ بھی ان کے شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے ایک بزرگ تھے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ یہ جو لوگ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں نا، گالیاں نکالتے ہیں علماء کو، یہ دھوبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہوئے ہمارے عیب دھونے کے لیے، یہ باتیں کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دیتا ہے، یہ دھوبی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو صحابہ سے محبت یہ دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دین یقین جانیے بنیاد ہے گئی۔ وہ جو پہلا واسطہ ہے، جو پہلا لنک ہے ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جب اسے تم نے ختم کر دیا تو دین تو ہوا میں چلا گیا۔